گھر کی بربادی کے چھپے راز، عورتوں کے 5 گناہ جو گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ عورتوں کے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، گھر کو غربت کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دیتے ہیں، گھر میں سے امیری کے جنازے نکال دیتے ہیں اور غربت کو عروج پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ایک گھر سکون، برکت اور محبت کا گہوارہ ہوتا ہے، لیکن جب گناہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر عورت کے اعمال پورے گھر کے ماحول پر اثر ڈالتے ہیں۔ چند ایسے گناہ ہیں جو عورت کے ہاتھوں نہ صرف گھر کی بربادی کا باعث بنتے ہیں بلکہ غربت، بے سکونی اور پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت نازل نہیں فرماتا جہاں جھوٹ بولا جاتا ہو، جہاں غیبت کی جاتی ہو، جہاں کسی کا حق مارا جاتا ہو، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے حق کو ادا نہیں کرتی، اس عورت کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں کیا جاتا۔ عورتوں مردوں کے آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت لانے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ پیاری بہنوں، بڑے ہی ارمان سے کہنا پڑ رہا ہے کہ معاشرے کے وہ گھر جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ ہوا کرتے تھے آج بربادی اور تنہائی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ طلاق جو کبھی ایک ناگزیر اور آخری قدم ہوا کرتی تھی اب ایک عام اور بے خوف عمل بنتا جا رہا ہے۔ ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں، بچوں کی مسکراہٹیں آنسوؤں میں بدل رہی ہیں، بچوں کی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو رہی ہیں اور میاں بیوی کے خواب خاک میں مل رہے ہیں۔ اللہ کس کی نظر لگ گئی ہے میرے معاشرے کو؟ وہ شوہر جو اپنی بیوی کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا تھا اب اسے چھوڑنے کا فیصلہ ایسے کرتا ہے جیسے کوئی معمولی سی بات ہو، اور وہ عورت جو کبھی اپنے شوہر کے سکون کا ذریعہ تھی آج شوہر کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ معصوم بچے جن کی مسکراہٹیں طلاق کے کاغذوں کے نیچے دب جاتی ہیں، بچوں کی زندگی اجڑ جاتی ہے۔ وہ معصوم بچے سوال کرتے ہیں کہ ابو ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے، امی کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوال ان کے دل کو اندر ہی اندر توڑتے رہتے ہیں، ان کے دل کو چکنا چور کر دیتے ہیں۔ یہی سوال ان کے دل میں ہمیشہ گونجتے رہتے ہیں اور وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے اس گھر سے روٹھ جاتے ہیں، اور جس گھر سے رحمت کے فرشتے روٹھ جائیں پھر تباہی اس گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں، غربت اور تباہی لاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، نمبر 1، پہلا گناہ غیبت اور چغل خوری۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو گھر کے سکون کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ عورت اگر دوسروں کی برائیاں بیان کرتی ہے، چغل خوری کرتی ہے یا دوسرے گھروں کے راز فاش کرتی ہے تو اس کا سب سے بڑا اثر اس کے اپنے گھر پر پڑتا ہے۔ غیبت کرنے والے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہاں اللہ کی رحمت کبھی بھی نازل نہیں ہوتی۔ غیبت کا گناہ صرف زبان کو نہیں بلکہ روح کو بھی سیاح کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا سبق آموز واقعہ یاد آ گیا۔ یہ واقعہ ایک بار دل کے کانوں سے ضرور سنیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے، یہ آپ کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ پیاری بہنوں، بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے وقت کی مشہور عبادت گزار تھی،
لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے، وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی۔ اس کی نمازیں، روزے اور ذکر اذکار دیکھ کر اسے نیکوکار اور متقی سمجھا جاتا تھا۔ پیاری بہنوں، وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی، اس کی زبان سے اللہ کا ذکر کبھی نہیں رکتا تھا، لیکن اس عبادت کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی تھی جس کا پردہ اس کی موت کے وقت فاش ہوا، اور یہ واقعہ آج بھی عبرت کا نمونہ بن کر ہمارے لیے چھوڑا گیا ہے۔ پیاری بہنوں، جب اس عورت کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا ہے اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف چھایا ہوا تھا۔ ارد گرد لوگ جمع تھے، چاروں طرف لوگ ہی لوگ جمع ہو گئے، پورے علاقے کے لوگ اس کی چارپائی کے گرد کھڑے تھے اور اسے اس دور کے نبی کا کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ پیاری بہنوں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی زبان سے کلمے کی بجائے دوسروں کی برائیاں نکل رہی تھیں۔ اللہ اکبر! موت کے وقت کلمے کی بجائے، حالانکہ لوگ اسے کلمے کی تلقین بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے منہ میں سے، اس کی زبان میں سے لوگوں کی برائیاں نکل رہی تھیں۔ وہ زبان کلمہ پڑھنے کی بجائے دوسروں کی غیبت کر رہی تھی، وہ اپنے شوہر، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی غیبت کیے جا رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حالت میں مرو گے، اور جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے کیے جاؤ گے۔ پیاری بہنوں، خیر لوگ حیران اور پریشان تھے کہ جو عورت پوری زندگی ایک عبادت گزار سمجھی جاتی تھی، اللہ کی ولیہ سمجھی جاتی تھی، وہ آخری وقت میں غیبت کیوں کر رہی ہے؟ وہ آخری وقت میں لوگوں کی برائیاں کیوں کر رہی ہے؟ ہر کوئی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اسے ہدایت دے دے اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلے، لیکن اس کی زبان غیبت کے زہر سے خالی نہ ہوئی۔ آخر کار اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، لیکن روح کے ساتھ ساتھ ایک خوفناک سی چیخ نکلی، ایک خوفناک اور دلوں کو دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا کرتے ہوئے فرشتے بہت زیادہ کانپ رہے تھے۔ اس کی روح اسے بد دعائیں دینا شروع ہو گئی۔ اس کی روح نکلتے وقت اسے بد دعائیں دے رہی تھی کہ اے بدنصیب عورت، تو نے مجھے ان گناہوں سے بھر دیا۔ اس کی روح کہہ رہی تھی کہ تو نے مجھے گناہوں سے بھر دیا، اور وہ گناہ جو اللہ کے غضب کا باعث بنے۔ آج میں تیرے برے اعمال کی گواہ ہوں، اور تیرا انجام دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے بھی کانپ رہے ہیں۔ اے بدنصیب عورت، میں نے تجھے نیکیوں کا زینہ بنایا تھا، مگر تو نے اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھے اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ تیرے برے اعمال نے میری پاکیزگی کو داغدار کر دیا۔ میں نے جنت کی خوشبو کے لیے اڑان بھری تھی، مگر تو نے مجھے عذاب کی ہوا میں جلا کر راکھ کر دیا۔ میں نے تجھے عبادت کے ذریعے بلند کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر تو نے اپنی زبان کے گناہوں سے مجھے زمین پر گرا دیا۔ پیاری بہنوں، اس کی روح اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تو نے میری امیدوں کو ٹکڑوں میں بدل دیا، ٹکڑوں میں توڑ کر رکھ دیا، اور میرے لیے صرف مایوسی کا دامن چھوڑا۔ میری پرواز اللہ کی محبت کے لیے تھی، مگر تو نے مجھے نفرت اور حسد کے پنجرے میں قید کر دیا۔ میں دعا کی شکل میں بلند ہونا چاہتی تھی، مگر تو نے مجھے بد دعا کے کانٹوں پر چھوڑ دیا۔ تیرے جھوٹ نے مجھے اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ تو مجھے نماز کی روشنی سے روشن کر دے، اب تو مجھے نماز کی، قرآن کی روشنی سے غسل دے، مگر تو نے مجھے گناہوں کی گہرائی میں ڈبو کر رکھ دیا۔ قصہ مختصر میری پیاری بہنوں، جب کلمہ پڑھنے کی بجائے وہ شوہر کی غیبت کرنے لگی، دوسروں کی برائیاں کرنے لگی، تو سن کر وہاں موجود لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ ہر کوئی آنسو بہا رہا تھا اور اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ جب اس عورت کو دفن کرنے کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے ایک قبر میں رکھا۔ جیسے ہی اس قبر میں رکھا گیا، زمین نے چیخ کر کہا، مجھے گنہگاروں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے،
یہ عورت میرے اندر نہیں رہ سکتی، میں پاکیزگی کا لباس پہننے والوں کے لیے ہوں، گناہ کا بوجھ میں نہیں سہ سکتی، میری گہرائی سکون کی جگہ ہے نہ کہ تیرے جیسے گنہگاروں کی جگہ۔ تو نے اپنی زبان سے جو زہر اگلا ہے اس کی وجہ سے آج میں تجھے اپنے اندر کیسے جگہ دے دوں۔ پیاری بہنوں، جس زمین کے اندر اسے دفن کیا جا رہا تھا اس زمین نے چیخ کر کہا، میری ذمہ داری انسان کے لیے راحت ہے، مگر تو نے مجھے عذاب کا میدان بنا دیا۔ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کے نیک بندوں کو سنبھالوں، مگر تیرے جیسی گنہگار کے لیے میرے دروازے بند ہیں۔ تیرے گناہوں کی بو نے میری پاکیزگی کو آلودہ کر دیا، میں تجھے کیسے قبول کروں؟ تو نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اب میرے اندر سکون کی کوئی جگہ نہیں بچی۔ میری آگوش میں وہی سکون پا سکتا ہے، وہی خوشیاں پا سکتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیا ہو، تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ پیاری بہنوں، جب قبر کے اندر سانپ، بچھو اور اللہ کے عذاب کی علامات ظاہر ہوئیں تو لوگ گھبرا گئے اور اس کی تدفین دوسری جگہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب دوسری جگہ قبر کھودی گئی، لیکن وہاں بھی وہی ہوا، قبر کے اندر عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ لوگ حیران اور پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ اب تیسری جگہ قبر کھودی گئی تو جیسے ہی لوگ اسے دفن کرنے لگے تو آسمان سے ایک پرچہ زمین پر گرا۔ اس پرچے پر لکھا تھا کہ اس عورت کو جہاں بھی دفناؤ گے اللہ کا عذاب وہیں موجود ہوگا، یہ عذاب اس کے اعمال کی سزا ہے۔ یہ عورت جو دنیا میں بو کر آئی تھی آج وہی کاٹے گی۔ یہ تحریر پڑھ کر وہاں موجود لوگ لرز اٹھے، ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ لوگوں نے اسے دفن تو کر دیا، لیکن اس کی قبر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ اس کے شوہر سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ عورت تو عبادت گزار تھی، پھر اس کا انجام ایسا کیوں ہوا؟ شوہر نے جواب دیا، اے میرے بھائیوں، میری بیوی عبادت گزار تو تھی، لیکن اس کی زبان دوسروں کی برائیاں کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ ہر وقت غیبت کرتی، لوگوں کو آپس میں لڑاتی تھی اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتی تھی۔ اس کی عبادت اس کے گناہوں کو نہ چھپا سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں حقوق العباد کا معاملہ سب سے اہم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیبت کرتا ہے وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ استغفر اللہ۔ غیبت اتنا گندا اور غلیظ گناہ ہے کہ اس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص غیبت کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، وہ یہ سمجھے جیسے اس نے اپنے مردہ یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں غیبت اور چغلی جیسے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر اور اچھے کلمات کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ صرف زبان سے ذکر نہیں کریں بلکہ اپنے دل کو پاک کر دیں۔ دل میں ایک خالص نیت ہونی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ پیاری بہنوں، آج کے ہمارے اعمال کل ہماری قبروں کا حال طے کریں گے، اس لیے اچھے اعمال کریں۔ جو آج ہم بوتے ہیں وہی کل کو ہم کاٹیں گے۔ پیاری بہنوں، گھر میں غربت، پریشانیاں، مصیبتیں اور تباہی لانے والا عورت کا دوسرا گناہ شوہر کی نافرمانی کرنا۔ شوہر گھر کا نگہبان ہوتا ہے اور اس کی عزت اور طاقت عورت کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اسے نیچا دکھاتی ہے یا اس کے فیصلوں کو رد کرتی ہے، جتی کی نوک سمجھتی ہے، تو یہ گناہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ایسی عورت کا گھر بے سکون ہو جاتا ہے اور رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہونے لگتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، شوہر کی نافرمانی صرف دنیاوی نقصان نہیں، آخرت میں بھی اس کا جواب دینا ہوگا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اس کے بستر سے دور ہو گئی اور وہ عورت توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟
تب تک جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی، اور اگر عورت اپنے شوہر کو ناراض نہیں کرتی، اسے راضی کر لیتی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، اپنی عزت کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اس عورت کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے بآسانی داخل ہو سکتی ہے۔ ایک اور فرمان رسول ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی، عورتوں کو زیادہ تعداد میں دیکھا۔ جب صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ وہ شوہروں کی نافرمان تھی، شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرتی تھی۔ آج جہنم کی آگ میں چیخو پکار کر رہی ہیں، مگر ان کی چیخو پکار سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ شوہر کی نافرمانی کرنے والا گناہ نہ صرف شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے بلکہ گھر میں بے سکونی لاتا ہے، گھر میں آنے والے رزق کو ٹھکرا کر رکھ دیتا ہے، خوشیوں کے جنازے نکال دیتا ہے، پھر انسان ساری زندگی سکون کی سانس لینے کے لیے ترستا رہتا ہے۔ پیاری بہنوں، گھر کو تباہ کرنے والا عورتوں کا تیسرا گناہ فضول خرچی اور ناشکری کرنا ہے۔ فضول خرچی اور ناشکری دونوں عورت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جب عورت شوہر کی کمائی ضائع کر رہی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی ناشکری کر رہی ہوتی ہے تو آسمان کے فرشتے اللہ کے سامنے رو کر فریاد کرتے ہیں، یا اللہ، یہ عورت اس ہاتھ کی قدر نہیں کرتی جو دن رات تیرے حکم سے محنت کر کے اسے رزق پہنچاتا ہے۔ اے میرے مالک، یہ عورت اپنے شوہر کی محنت کی حرمت کو پامال کر رہی ہے، یہ تیرے رزق کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا رہی ہے۔ پروردگار، ہم نے تیرے حکم پر اس گھر کو برکتیں پہنچائی مگر اس نے انہیں اپنی ناشکری سے زائل کر دیا۔ یا اللہ، اس نے تیرے دیے ہوئے سکون کو اپنی فضول خرچی اور ضد سے برباد کر دیا۔ یہ عورت شوہر کی تھکن کا مذاق اڑاتی ہے، اسے مزید دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے۔ یا رب، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے شوہر کے ہاتھ چھلنی ہو گئے محنت مزدوری کی وجہ سے، مگر اس عورت نے شوہر پر رحم نہ کیا۔ پھر فرشتے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر کہتے ہیں، یا اللہ، یہ عورت شوہر کے سکون کو آگ میں جھونک رہی ہے اور تیری نعمتوں کی نافرمانی کر رہی ہے، نافرمانی کر کے تیری اچھی اچھی بڑی بڑی نعمتوں کو ضائع کر رہی ہے۔ یا اللہ، تو نے اس گھر کو نعمتوں سے بھرا، تیرے کہنے پر، تیرے حکم پر ہم نے اس گھر کو محبت سے بھرا، مگر اس بیوی نے اسے حسرتوں اور پریشانیوں کا گھڑا بنا دیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ناشکری کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں وہ بھی چھین لی جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، جو خدا تیری جھولی کو نعمتوں سے بھر سکتا ہے وہ اسے ایک پل میں خالی بھی کر سکتا ہے۔ جو خدا زندگی عطا کرتا ہے وہ پلک جھپکنے میں موت کی نیند بھی سلا سکتا ہے۔ جسے وہ چھیننے پر آئے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو خدا تجھے زمین پر چلنے کے قابل بناتا ہے وہ ایک لمحے میں تجھے زمین کے نیچے دبا بھی سکتا ہے، تجھے اس زمین کے نیچے دفن بھی کر سکتا ہے۔ جو خدا تیرے آنسو پونچھ سکتا ہے وہ تیرے غرور کو ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہے، وہ تیرے غرور کو ریزہ ریزہ کر کے تجھے خاک میں ملا سکتا ہے۔ اے میری پیاری بہن، یاد رکھنا، جو خدا تجھے عزت دے کر عرش پر بٹھاتا ہے وہ تجھے ذلت کے گھڑے میں بھی گرا سکتا ہے۔ تیرے دسترخوان پر جو کھانے ہیں، نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ تیرے شکر کی بدولت ہے۔ ناشکری نے تو تیرے جیسی کئی قوموں کو برباد کر دیا ہے۔ خدا کی دی ہوئی ہر سانس امانت ہے، اگر وہ واپس لینا چاہے تو ایک پل میں واپس لے سکتا ہے۔ وہ تیرا وجود مٹی میں ملا سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر وہ اللہ تم سے تمہاری نعمتیں چھیننا چاہے، تمہاری سانس لینا چاہے تو تیرا وجود مٹی میں مل جائے گا۔ جو خدا رات کو تیرے لیے سکون لاتا ہے وہی خدا سکون کو عذاب میں بدلنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اب پیاری بہنوں، گھر میں غربت، پریشانی، مصیبت اور تباہی لانے والا چوتھا گناہ حسد اور دوسروں کی کامیابی پر جلنا ہے۔
حسد ایک ایسی آگ ہے جو پہلے دل کو جلاتی ہے، پھر پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اگر عورت دوسروں کی خوشیوں پر حسد کرتی ہے، ان کی کامیابیوں سے جلتی ہے، جل جل کر راکھ ہوتی ہے، تو یہ گناہ اس کے گھر کے سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والی عورت کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی اور اس کا گھر بھی ایک بے سکون سی جگہ بن جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، گھر میں غربت لانے والا پانچواں گناہ عبادت میں غفلت۔ گھر کی برکت اور سکون عورت کی عبادت سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ گھر کا جو سکون ہے یہ عورت کی نماز سے، عورت کے قرآن پڑھنے سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر عورت نماز چھوڑتی ہے، قرآن سے دور ہوتی ہے تو اللہ سے تعلق کمزور کر لیتی ہے، اور اگر وہ نماز سے جڑی رہتی ہے، قرآن سے جڑی رہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے جڑی رہتی ہے، تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتی ہے۔ اور جب اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو یہ پورے گھر پر اثر ڈالتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے غفلت رزق میں تنگی اور غربت لانے کا، گھر میں جھگڑے لانے کا اور پریشانیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ عبادت نہ کرنے والی عورت کے دل سے سکون چھن جاتا ہے اور اس کا گھر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ عورت کا سب سے اہم فریضہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے، لیکن اگر وہ بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتی ہے، ان کے رویے پر توجہ نہیں دیتی یا انہیں دنیاوی لالچ اور گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے، تو یہ گناہ پورے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بد تہذیب، بدتمیز اور گنہگار اولاد گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، پھر فرمایا کہ یہ 5 گناہ گھر میں غربت، بے سکونی اور بربادی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ عورت اگر اپنی ذات اور اعمال کی اصلاح کرے تو پورا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے قریب رہنا، نماز قائم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، شوہر کی عزت کرنا اور اولاد کی اچھی تربیت دینا، یہ وہ اعمال ہیں جو گھر کو برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنے گھر کو عبادت، محبت اور شکر گزاری سے سجاتی ہے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، لیکن جو عورت گناہوں میں مبتلا رہتی ہے اس کا گھر تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 5 گناہ جو گھر کا سکون تباہ کر دیتے ہیں، گھر کی خوشیوں کو جلا کر رکھ دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔